ایک گاؤں میں دو بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ایک کا نام تھا سونی اور دوسری کا نام تھا مونی۔ سونی کے کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اس کی شادی غریب خاندان میں ہوئی اور دوسری طرف مونی کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ مونی کو اپنے حسن کا پہلے سے ہی بہت گھمنڈ تھا اور شادی کے بعد اسے دولت کا بھی گھمنڈ ہو گیا۔ دونوں بہنیں قریب ہی رہا کرتی تھیں۔ مونی کو جب بھی موقع ملتا تو وہ سونی کو اس کی غریبی کا نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن وہ مونی کو کہنے لگی، ارے او مونی، تجھے پتہ ہے کہ میرے پتی نے مجھے ابھی سونے کا ہار پہنایا ہے اور جو تمہاری زمین کے پاس زمین ہے وہ بھی ہم خرید رہے ہیں اور تم نے شادی کے بعد کچھ بھی نہیں خریدا ہوگا اور تم لوگ خرید بھی کیا سکتے ہو؟ ہمارے پتی کے تو کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں، وہ تمہیں کیا خرید کر دے گا؟ سونی کو برا تو لگتا ہے لیکن وہ ساری باتیں اپنے دل میں ہی رکھتی ہے۔ سونی کے دن بڑے ہی تنگی میں گزرتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے جوڑ پاتی ہے۔ اس نے کئی بار مونی سے مدد مانگی۔ ارے مونی بہن، آج ہمارے گھر گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ میرے پتی زمیندار کے گھر بھی گئے لیکن زمیندار نے منع کر دیا، تو مونی بہن آج تم تھوڑی سی مدد کر دو پیسے کی، جیسے ہی فصل بکے گی ہم تمہارے پیسے واپس کر دیں گے۔ ارے سونی، تو آج پیسے مانگنے آئی ہے، اگر تم کل آتی تو میں تمہیں تھوڑے بہت پیسے دے بھی دیتی۔ میں نے تمہیں اس دن بتایا تھا کہ جو تمہاری زمین کے پاس زمین ہے وہ ہم خرید رہے ہیں، تو اس لیے میرے پتی آج صبح سارے پیسے لے کر چلے گئے، اس لیے گھر میں آج پیسے نہیں ہیں۔ اس لیے پھر مونی نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ ایک دن سونی نے سوچا کہ مونی بہن نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ میں ایک کام کرتی ہوں، میں اپنے بڑے بھائی کے گھر جا کر ان سے پیسے مانگتی ہوں اور وہ مجھے پیسے دینے سے انکار بھی نہیں کریں گے۔ وہ پھر اپنے بھائی کے گھر جانے لگتی ہے۔ جب وہ تھوڑا دور پہنچتی ہے تو اسے ایک بوڑھے بابا نظر آئے۔ وہ بابا کو دیکھ کر اسے کہنے لگی، ارے بابا، آپ اتنی گرمی میں اتنا بھاری مٹکا لے کر کہاں جا رہے ہو؟ بابا کہنے لگا، کہیں نہیں بیٹی، یہ پاس والے گاؤں میں میرا گھر ہے، میں وہیں یہ پانی کا مٹکا لے کر جا رہا ہوں۔ اچھا بابا، میں بھی گاؤں کی طرف جا رہی ہوں، لائیے اپنا مٹکا مجھے دیجیے۔ نہیں بیٹی نہیں، میں لے جاؤں گا اپنا مٹکا، تم کیوں تکلیف کرتی ہو؟ ارے بابا، میں بھی تو آپ کی بیٹی جیسی ہوں، لائیے مجھے مٹکا یہ دیجیے۔ سونی نے بابا سے مٹکا لے لیا اور دونوں ایک ساتھ گاؤں پہنچے۔ سونی نے بوڑھے بابا کے گھر تک مٹکا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے بابا، اب میں چلتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچ گئی، لیکن اس وقت اس کا بھائی گھر پر نہیں تھا۔ وہ اپنی بھابھی سے کہنے لگی، ارے بھابھی، بھیا کہاں پر ہیں؟ بھابھی نے جواب دیا، وہ بھی گھر میں نہیں ہیں۔ سونی بولی، بھابھی مجھے بھیا سے ضروری کام تھا۔ بھابھی نے جواب دیا، کیا کام ہے مجھے بتاؤ۔ سونی بولی، بھابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے گھر میں 2 وقت کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ بھابھی نے غصے میں کہا، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی پیسوں کا درخت ہے جو ہم تمہیں وہاں سے توڑ کر دے دیں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر پیسوں کے علاوہ کوئی کام ہے تو بتاؤ، نہیں تو اپنے گھر جاؤ۔ سونی نے دھیمی آواز سے کہا، ٹھیک ہے بھابھی، میں چلتی ہوں۔ بھابھی نے اسے گھر سے بھگا دیا۔ دکھی ہو کر وہ اپنے گھر واپس جانے لگتی ہے۔ راستے میں اسے پھر وہی بابا ملتے ہیں۔ بابا نے جب سونی کو دیکھا تو وہ اسے کہنے لگا، بیٹی ادھر آؤ۔ بابا کہنے لگا، بیٹی تم ادھر کس کے گھر آئی تھی؟ سونی نے ساری کہانی بابا کو سنائی۔ پھر بابا نے کہا، بیٹی تم ان تینوں گھروں میں سے گھڑا لے لو۔ سونی کہنے لگی، کیوں بابا؟ بابا بولا، بیٹی تو اتنی دور سے پیدل چل کر آئی ہے اور تم نے پیدل ہی واپس جانا ہے۔ بیٹی اگر راستے میں تمہیں بھوک لگے تو اس گھڑے میں لڈو ہیں، راستے میں یہ لڈو کھا لینا۔ سونی نے کہا، نہیں بابا، مجھے نہیں چاہیے ہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ بابا کہنے لگا، بیٹی لے لو، تم بھی میری بیٹی جیسی ہو۔ بابا کے بار کہنے سے سونی وہ گھڑا لے لیتی ہے۔ ٹھیک ہے بابا، اب میں چلتی ہوں، نہیں تو مجھے گھر پہنچتے شام ہو جائے گی۔ اور پھر سونی اپنے گھر کی طرف چلنے لگتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے، اس کا پتی اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ سونی، آج تم اپنے بھائی کے گھر گئی تھی، تمہاری بھائی نے ہماری کچھ مدد کی یا نہیں؟ جی میں گئی تھی، لیکن بھائی گھر میں نہیں تھے
اور بھابھی نے مجھے گھر سے بھگا دیا۔ ٹھیک ہے سونی، مطلب آج بھی ہم دونوں کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ نہیں، آج ہمیں بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ مطلب تم پیسے لے کر آئی ہو؟ نہیں، جب میں بھائی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو مجھے راستے میں ایک بابا جی ملے تھے اور بابا جی نے مجھے لڈو سے بڑا گڑا دیا تھا کہ راستے میں بھوک لگے تو کھا لینا، لیکن میں نے وہ لڈو نہیں کھائے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جاؤ پھر جلدی سے گھڑے میں سے دو لڈو لے آؤ، ہم دونوں کھا لیں۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ سونی بولی ٹھیک ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ اور پھر جیسے ہی سونی گھڑے کو کھول کر دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے۔ ارے کیا بات ہے، سونے کی مہریں، وہ بھی اتنی ساری۔ اس کا پتی بولا کیا ہوا ہے؟ جب اس نے گھڑی کو دیکھا تو کہنے لگا ارے کیا بات ہے، سونے کی اتنی ساری مہریں، ارے تمہیں یہ گھڑا کس نے دیا؟ سونی بولی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یہ گھڑا ایک بابا نے ہی دیا ہے۔ اس کا پتی بولا ارے باپ رے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے اوپر والے نے اپنی سن لی ہے۔ سونی بولی ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ سونی اور اس کے پتی کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ پھر سونی اور اس کے پتی نے کھیتی کے لیے ایک زمین خریدی اور اپنی کھیتی باڑی کرنے لگے۔ جب سونی اور اس کے پتی کی ترقی ہو گئی، اس کی ترقی دیکھ کر اس کی بڑی بہن مونی کو بہت ساڑ پیدا ہونے لگا اور وہ جلنے لگی۔ وہ اپنے پتی سے کہتی ہے ارے سنو جی، میری بہن دیکھتے ہی دیکھتے اتنے پیسے والی کیسے بن گئی؟ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ کچھ دن پہلے ہی تو میری بہن بھکاری بن کر ہمارے گھر بھیک مانگنے آئی تھی اور اب تو ہم سے بھی زیادہ پیسے والی ہو گئی ہے۔ مونی کا پتی بولا ہاں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں، پہلے تمہاری بہن کا پتی لوگوں کی کھیت میں دہاڑی پر کام کرتا تھا اور ایک دم سے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ لیکن کچھ دن پہلے ہی میں نے تمہاری بہن کو تمہارے بھائی کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ مونی بولی کیا سچ میں بھائی کی طرف جاتے دیکھا؟ پھر مجھے لگتا ہے وہ بھائی سے ہی اتنی دولت لے کر آئی ہے۔ مونی کا پتی بولا مگر تمہارا بھائی کس قسم کا بھائی ہے جس نے ساری دولت تمہاری بہن کو دے دی؟ تم بھی اس کی بہن ہو، اس کے لیے دونوں بہنیں ہی برابر ہونی چاہیے اور دونوں بہنوں کو برابر حصہ دینا چاہیے۔ مونی بولی ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بھائی کی دولت پر جتنا اس کا حق ہے اتنا ہی میرا حق ہے۔ ہم صبح ہی بھائی کی طرف جاتے ہیں۔ مونی اور اس کا پتی صبح صبح ہی مونی کے بھائی کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ ہی دور راستے میں انہیں بھی وہی بابا ملتے ہیں۔ بابا مونی سے کہتا ہے ارے بیٹی، کیا تم یہ مٹکا اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دو گی؟ مونی غصے سے بولی تم اپنا کام خود نہیں کر سکتے؟ بابا بولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے زیادہ وزن نہیں اٹھایا جاتا، تو تم میرے کندھے پر یہ مٹکا رکھ دو بیٹی۔ مونی پھر بولی تو تم ہم سے پوچھ کر بوڑھا ہوا تھا، تو خود ہی بوڑھا ہوا ہے۔ اتنے میں اس کا پتی بولا ارے چھوڑو، تم بھی کیا اس بوڑھے کی باتوں میں آ گئی ہو، جلدی جلدی چلو، گھر پہنچنے ہی والے ہیں۔ مونی نے اس بوڑھے بابا کی کوئی مدد نہیں کی۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچ جاتی ہے تو کہتی ہے ارے او بھیا بھابھی، ابھی کچھ دن ہی پہلے چھوٹی بہن سونی ادھر آئی تھی کیا؟ اس کا بھائی بولا ہاں مونی، تھوڑے دن پہلے سونی آئی تھی مگر میں اس سے نہیں ملا۔ جب وہ گھر آئی تھی میں باہر گیا ہوا تھا، اس سے بس تمہاری بھابھی ہی ملی ہے۔ مونی اپنی بھابھی سے بولی بھابھی کیا تم نے سونی کو کچھ دیا تھا؟ اس کی بھابھی کہنے لگی میں نے تو اسے کچھ نہیں دیا، ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہی اسے دیں گے۔ پھر مونی بولی اچھا پھر آپ نے اسے کچھ نہیں دیا، ہم پھر چلتے ہیں۔ اس کا بھائی بولا ابھی ہی تم دونوں آئے ہو اور جا بھی رہے ہو، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں بھیا، ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا آپ سے مل لیتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں۔ جب وہ کچھ ہی دور پہنچے تو مونی اپنے پتی سے کہتی ہے کہ بھائی نے تو اسے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن پھر اسے اتنی ساری دولت کہاں سے ملی؟ اس کا پتی بولا ہاں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں۔ مونی بولی اتنی گرمی میں چلنے کے بعد مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے۔ اس کا پتی بولا کیا تمہیں اپنے بھائی کے گھر پیاس نہیں لگی؟ مونی بولی تم جلدی سے کہیں سے پانی لے کر آؤ، نہیں تو مجھے چکر آ جائیں گے۔ انہیں ایک جھوپڑی نظر آتی ہے اور وہ اس بابا کی جھوپڑی تھی۔ بابا ان کو دیکھ کر بولا بیٹا کیا ہوا، میرے گھر کی طرف کیسے آنا ہوا؟ مونی بولی بابا کیا پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ بابا بولا کیوں نہیں بیٹی، آ جاؤ میرے گھر کے اندر آؤ،
फिर मोनी बोली, बाबा हमने तो तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुमने हमें पानी पिलाया। बाबा बोला, तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारी आदत थी, ये मेरी आदत है। और बेटी, मैंने तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा है, तुम इस गांव में किसके घर आए हो? मोनी बोली, अरे बाबा इस गांव में मेरे भाई रहते हैं, हम उनसे मिलने इस गांव में आए थे। बाबा बोला, अच्छा बेटी तुम्हारी एक और भी बहन है, वो थोड़े दिन पहले अपने भाई से मिलने आई थी। हाँ बाबा वो मिलने आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बाबा बोला, अरे बेटी जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले वो भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझ से लेकर मेरी झोपड़ी तक मुझे छोड़ा था। लेकिन बाबा तुम्हें पता है, जब से वो मेरे भाई के घर से होकर आई है, तब से उसके पास बहुत सारी दौलत आ गई है। बाबा कहने लगा, बताता हूँ बेटी, उस बच्ची के पास कितनी भी दौलत आई है, वो उसकी अच्छी आदत और उसकी अच्छी नीयत की वजह से आई है। मोनी बोली, बाबा मुझे तुम्हारी बात कोई समझ नहीं आ रही, मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे काम हैं जो उसको इतनी दौलत मिल गई? आदत और नीयत से कैसे इतनी दौलत मिल सकती है? बाबा तुम कैसी बातें कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी घड़े तुम्हें नज़र आ रहे हैं, ये कोई मामूली घड़े नहीं हैं, ये घड़े बंदे की नीयत और आदत के बदले फल देने वाले घड़े हैं। बाबा ये इंसान की आदत और नीयत के फल का कैसा घड़ा है? बाबा मैं तुम्हारी बात समझ गई कि इंसान के जैसे काम होंगे, जैसी आदत और नीयत होगी, ये घड़ा वैसा ही फल देता है। बाबा बोला, बेटी तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मोनी बोली, बाबा अगर तुम गुस्सा ना करो, मैं भी एक घड़ा ले लूँ, हम भी अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक घड़ा ले लो और आजमा कर देख लो। मोनी को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और घर जाकर जैसे ही रात को वो घड़ा खोलते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। अरे ये क्या, हमारे घड़े में से तो बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हमारे कामों के हिसाब से हमको ये सही मिला है। हम कितने लालची थे और तुम्हारी बहन इतनी मजबूर थी, हमारे पास कुछ पैसों की मदद लेने आई थी और हमने उसकी मदद नहीं की, और हम ऐसे काम करके अच्छे फल की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था और मैंने अपनी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी, मैं तो बस उसे नीचा दिखाती रही हूँ। मोनी और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने पैसे का बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए, और ना ही अपने हुस्न का, और ना ही अपनी जायदाद का। और जो लोग हमसे नीचे हैं वो हमसे मदद मांगने आए तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। और जैसी आपकी नीयत होगी, आपके अच्छे काम होंगे, वैसा ही आपको फल मिलता है।